الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہے. میرا رب ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت میں اضافے کا سبب بنائے. شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو بارگاہ حسینیت میں نیاز کا سلسلہ جاری ہے. میرا رب یہ نوکری اسے قبول فرمائے اور اس میں دوام اور استقامت عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی غلامی، نوکری، یہ تادم زیست کرتے رہنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کے حوالے شہادت کے حوالے سے کچھ گزارشات پچھلے جمعہ المبارک پر پیش کی تھی. چونکہ ترتیب میں
پچھلے سالوں کے خطابات میں ہم حضرت امام قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت عون اور محمد، پھر مسلم بن عقیل کے پچھلے سال حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت چونکہ بیان کر چکے، وما توفیقی الا باللہ، حضرت علی اصغر کی شہادت کا سلسلہ وہ تھوڑا سا اور مختصر سا، چونکہ میرا کوئی 2 سال سے ارادہ، مگر علی اصغر کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اعصاب اور نظام حقیقت چیز ہے، کوشش اور تیاری کے باوجود ذکر حضرت علی اصغر تو ضرور ہوا، مگر شہادت مولا حضرت علی اصغر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ آسان چیز ہے، ساری کربلا ہی، پر اس میں وہ آسان بات نہیں ہے۔ علی اکبر جیسے شاہ سوار اور شہزادے، حضرت امام قاسم جیسے، پھر حضرت سجدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا کے، حضرت عون محمد جیسے شہزادے۔ کربلا ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسا داستان حیات ہے کہ جو انسانی زندگی میں صحیح بات ہے کہ اسے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور ایک ایسا سلسلہ ہے انسانی زندگی کا کربلا کہ جو انسان کے لیے ایک نظریہ اور تصور سے کم نہیں۔ اسی میں حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہادتیں ہو گئیں تو شہادتوں کا گمان تھا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ حضرت امام حسین بڑے موقع تھے، حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد، حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد، حضرت غازی عباس علمدار بادشاہ کی شہادت کے بعد واپسی ہو سکتی تھی، مگر یہ ایسا جرأت مند جوان ہے، یہ ایسا شہ سوار ہے، اور اس کا اپنے نانا سے وہ وعدہ کہ پھر اگر 70 تسبیحات ہیں تو بابا اس کے بدلے پھر 71 لاشیں اور 72ویں اپنی شہادت کا متصور قائم کروں گا کہ جو شاید نہ تو پہلے ہو سکا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا کی داستان تک، اور کربلا کی داستان سے قیامت تک انکار ہی نہیں۔ امیر المؤمنین بسم اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر مظلوم مدینہ حضرت عثمان کی شہادت کا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت، حضرت حسن بادشاہ کی شہادت، کسی شہادت کا انکار نہیں۔ یہ وہ شہادتیں ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے شہداء، بدر کے شہداء۔ بندہ پہلوتی نہیں کر سکتا، مگر اگر اس کا ایمان اور اس کا خاندان نبوت سے تعلق ہے تو یاد رکھنے والی بات ہے، ان شہادتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب ہیں، اسلام کی بنیادوں میں وہ پاک خون شامل ہیں، مگر جو شہادت امام حسین کی ہے، جو شہادت خانوادہ حسین کی ہے، جو شہادتیں اصحاب امام حسین کی ہیں، یہ شہادتیں وہ شہادتیں ہیں کہ
کہ جن شہادتوں میں حضرت حمزہ کا مسئلہ بھی یاد آتا ہے، یہ شہادتیں وہ شہادتیں ہیں کہ جن میں حضرت عثمان کی 40 دن کی پیاس بھی شامل ہے۔ یہ شہادت وہ شہادت ہے کہ جس میں حضرت علی پاک کی مسجد مبارکہ میں شہادت کی بھی یاد دلاتی ہے، حضرت حسن کے جگر مبارکہ کا کٹ کر باہر تشریف لے آنا زہر کی صورت میں۔ سارے میں نے اس کیا شہادت اسلام کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے انکار ہی نہیں، مگر ان شہادتوں کے ہوتے ہوئے یہ شہادت ایک ایسا رنگ رکھتی ہے، یہ شہادت ایک ایسی پہچان رکھتی ہے، یہ شہادت کبھی بھی میں اور آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ شہادت حسین ایک ثانیہ کا نام ہے۔ شہادت حسین شاید ایسا تصور ہے کہ جو مس مینجمنٹ سے یا وہ اس وقت کی حکومت اور یزیدی دور نظام میں ایک غلطی ہے، قطعاً غلطی میں 3 دن میں لوگوں کو پیاسا نہیں رکھا جاتا۔ غلطی میں کب ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل تو اپنی جگہ، مسلم بن عقیل کے 5 اور 7 سال کے شہزادوں کو بھوکا اور پیاسا کوفہ کی سرزمین پر شہید کیا جائے، اس خانوادہ علی اور آل رسول کا وہ سلسلہ کہ جو کوفہ کی سرزمین پر پکار کر کہتا ہے کہ کربلا کی داستان کسی سامیہ کا نام نہیں، کربلا کی داستان وہ داستان ہے جو منصوبہ بندی اور پلاننگ کا حصہ تھا، اور حاکم وقت کی خواہش تھی، جس خواہش کی بنا پر یہ سب میں اس طرف چلتے ہوئے ضمناً یہ بات ہے میں نے شاید پہلے بھی کی ہے کہ یزید کی ساری باتیں ہم اسے تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ایک تعلق ہے، اللہ معاف کر دے ہمارے ہاں ایک گمان ہے، اس کی تابعیت کی بڑی یاد آتی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں تو صحیح، اگر یزید اس میں شامل نہیں تو زین العابدین جب مطالبہ کرتے ہیں کہ یزید آج تیرے پاس بڑا وقت ہے بچ جانے کا، جو خولی ہے، جو شمر نے امام حسین کو شہید کیا ہے، خولی امام حسین کا سائے انور نیزے پر لے کر کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور شام تک چل رہا ہے، کسی ایک سے تو بدلہ لے لے، کسی ایک سے، کسی ایک کو تو تحقیق کر دے، مگر جو شخص اس جرت کا مظاہرہ نہ کر سکا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لے سکے، آج اگر اسی حسین کے نانا سے میرا اور آپ کا تعلق ہے تو چلے یہ بھی تھوڑی سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک استغفر اللہ زیب داستان ہے، کبھی گمان کریں گھر میں انسان کی فوتگی ہو جائے، بزرگ بھی ہوں بڑے ہوں، ایک ہی فوتگی ہے، اس فوتگی کو سنبھالنے کے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں، مگر آپ یقین کیجیے ہم سب سے یہ معاملہ ہوتا ہے، مگر ایک فوتگی ہوتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نہ کرے میت گھر پڑی ہے تو بندہ کہے کہ اس میت کی تجہیز و تکفین کا ہم بعد میں سامان کریں گے، پہلے یہ کوشش کر لیتے ہیں کوئی اور کام نپٹا لیں، کوئی حتیٰ کہ رشتہ داری بھی ابھی ایک لمحہ کے لیے ہمسائیگی میں ہونا اور آپ گھر میں کوکنگ کر رہے ہو، اب یقین کیجئے جو بھی بندہ گلی سے گزرے گا وہ کہے گا اللہ کے بندے بجا آپ کا تعلق نہیں مگر آپ کی ہمسائیگی میں میت پڑی ہے، تھوڑا سا احساس کریں، اور اس احساس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات نہ کریں۔ کربلا کی سرزمین پر ایک لاشا نہیں ہے، کربلا کی سرزمین پر، اور پھر ظلم کی انتہا ہے کہ کوئی مردوں میں سے زین العابدین کے علاوہ، اور زین العابدین کی کیفیت مبارکہ یہ ہے کہ آپ مسلسل بخار میں ہیں، اب ایک لمحہ کے لیے خدا را بجائے فلاں دلیل آ گئی، فلاں بات آ گئی، کبھی رات کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے تصور تو کریں اس سید زادی کا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دل کی کیا کیفیت ہوگی
کہ جو جب چلنے لگتی ہیں ایک طرف اس کے بھائی کا وہ لاشا ہے کہ جس لاشے کی کیفیت یہ ہے آج جس کے سینے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں یہ سینہ وہ سینہ ہے کہ جس سینے کو میرے آقا امام حسین کو اپنے اوپر کہتے ہیں حسین آگے آ. امام حسین اپنے قدمین شریفین حضور کے گھٹنوں پر رکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں حسین اور آگے آ. حسین پھر آگے چلتے ہیں حتیٰ کہ حسین علیہ السلام کے قدمین کا عالم یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے قدمین شریفین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارکہ سے آگے جاتے ہیں اور حضور کے سینہ مبارکہ پر حسین علیہ السلام کا سینہ مبارکہ ہے. ایک لمحہ کے لیے کیا ہمارا عقیدہ ہماری سوچ ہمارا گمان ایک لمحہ کے لیے تڑپتا نہیں ہے؟ اگر دل انسانی دل ہے وہاں حیوانیت نہیں ہے تو یہ حسین کون سا جرم ہے جس جرم کی بنا پر سرزمین کوفہ کربلا پر امام حسین کے اس سینہ مبارکہ پر لوگوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور حسین کا لاشا وہاں موجود ہے. ایک جو داڑھی ملی ہے جو امامہ ہے جو ٹوپی ہے جو ایمان ہے ایک لمحہ کے لیے یہ سارے کا سارا کہاں ہے؟ یہ سارے کا سارا صدقہ ہے حسین کے قدموں کا. کہ کیا جرم کیا ہے کہ جس میں اور اس پر بندہ کہے کہ رونا بھی نہیں چاہیے. ہاں بندے کے اندر اگر دل پتھر کا ہے تو اسے بلا شبہ ورنہ کربلا کی سرزمین کہ کبھی میں نے پچھلے جمعہ مبارک پر کہا تھا اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے گمان تو کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جذبات میں آپ کی شہزادیوں کا یہ عالم ہے کیا کیفیت ہوگی کہ اس کیفیت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب چل رہی ہیں. میں نے کہا دنیا کی کوئی بیٹی پاپا کی لاش کو بھائی کی لاش کو بیٹے کی لاش کو چھوڑ کے نہیں جاتی مگر وہاں اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا جو زندہ کیفیت میں ہے. حضرت سکینہ کے مبارک چہرے پر کہ دنیا جہان میں ظالم سے ظالم شخص ہو کبھی کسی استاد نہ ہو کبھی معصوم بچے یا بچی کے منہ پر تھپڑ نہیں مارتا. کبھی بھی آپ گلی سے گزرتے ہوئے دیکھیں آپ کہیں یہ بڑا ظالم شخص ہے اور جو مارنے والا ہے شمر کو بھی علم ہے خولی کو بھی علم ہے وہ جو قافلہ چلا رہے ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ باقی خاندان تھا ان سب کو علم ہے کہ جو جس نیزے پر ایک پر امام حسین کا سر ہے دوسرے پر علی اکبر کا ہے اور علی اکبر کا عالم یہ ہے. آج بھی مدینہ کے لوگوں سے پوچھئے لوگ علی اکبر سے کہتے تھے بادشاہ اپنے دروازے پر آ ہم تیرے چہرے کی زیارت کر کے محمد عربی کی زیارت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. وہ کون سا ایمان ہے کون سا دل ہے کون سی کیفیت ہے کس تسبیح کی بات ہے کس معراج کی بات ہے جہاں ساری چیزیں تب بچے گی یاد رکھنے والی بات ہے. اور اس گھرانے کی تو محبت کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو میری خوشی اور میری خوشی کی کیفیت یہ ہے کہ یاد رکھنے والی بات ہے میری اس ساری محنت کا درجہ اور اجر یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کی جائے. لہذا کبھی یہ ساری باتیں کی کربلا میں استغفر اللہ یہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے 72 لوگ اس طرح شہید ہو گئے یہ کیسا سانحہ ہے. اللہ یہ سوچے صرف وہاں قائم کرتا ہے جہاں آل محمد سے تعلق نہیں ہے ورنہ یاد رکھ لیں یہ کائنات کی وہ عجیب سی کہانی ہے یہ عجیب سی کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں پھر لوگ بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ اب ابن عساکر نے بیان کیا صاحب ترمذی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہونا تھی کہ سورج قبض ہو گیا وہاں روشنی ختم ہو گئی یوں لگتا تھا اندھیرا چھا گیا.
اس کے نیچے سے خون نمودار ہوتا تھا، ہر آنکھ پریشان تھی، حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ سے کوئی کسی عورت کی ملاقات ہوئی اور آپ کو پریشان دیکھا، مائی صاحبہ کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور میں نے آقا کی ریش مبارک اور بال مبارک ایسے مجھے لگا ہے کہ آپ بڑے دور سفر سے آئے ہوں۔ میں نے کہا ہے میرے بادشاہ اور میرے سرتاج کیا ہوا؟ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا نے کہا میری امت نے حسین بن علی کو قتل کر دیا۔ میں بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے کہ امام حسین کے بدلے میں آج بھی لوگ قتل کرنے والے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں جس میں ایک لمحہ کے لیے میں اب یقین کیجئے کبھی کبھی بچپن تھا یہ سوچتا تھا کہ شاید وہ مسلمان نہ ہو، وہ کلمہ نہ پڑھتے ہو۔ ایک چھوٹی سی کیفیت تھی کہ یار ہمیں 1400 سال بعد علم ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نواسہ، حضور کا شہزادہ، اس کی چاہت ہے، محبت ہے، تو وہ لوگ ان لوگوں کے تو سامنے تھا۔ اب میں نے کہا بلیو می کہ ذہن نہیں مانتا تھا، ہمارے صاحب ہیں انہوں نے وہ میں شاید میٹرک لیول میں کہیں تھا، یہ کوئی 93-4 میں تو کوئی کتاب آئی، میں الحمدللہ تعالیٰ کوئی رات شادی وال میں جمعہ پڑھاتا تھا تو واپسی پر مجھے ایک بھائی نے وہ انویلوپ میں کور کر کے کہا جی کسی بھائی نے آپ کے لیے دی ہے، تو میں نے جو ہی کتاب کو دیکھا مجھے میرے رب نے شاید میں نے تو وہ کتاب کیا تھی یزید کی کوئی اولاد تھی، ہوا کرے حق ہے اپنے بابا کا ساری دنیا ذکر کرتی ہے اسے بھی کرنا چاہیے اور کیا بھی ہے لوگوں نے، ابھی بھی شاید اولاد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری آواز وہاں تک رسائی رکھتی ہے تو جس کی عقیدت ہے وہ کرے۔ مگر ایک لمحہ کے لیے اب یقین کیجئے کہ مجھے اللہ نے یقین دلا دیا کہ جس طرح آج بھی کلمہ کو امام حسین علیہ السلام کو بغاوت کا تصور دیتے ہیں، اس وقت بھی بدبخت تھے، مگر قربان جائیں ان لوگوں پر، ان لوگوں کی عقیدت اور غلامی پر کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور الفت میں وہ تعلق نصیب ہوا ہے کہ میں نے کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا جب یہ قافلہ مبارک چل پڑا تو یہ کہاں تک بندہ اس کا بیان کر سکتا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک آگے لے جانے کی بجائے عبیداللہ بن زیاد کی رائے ہے کہ پہلے کوفہ کے اندر جشن منایا جائے اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کوفہ کے اندر ان لوگوں نے چلایا ہے، لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ کون ہے، وہاں بھی لوگ تھے، میں کوئی ایسی سخت بات نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں، وہ خطوں کا سلسلہ تھا اپنی جگہ اس پر، چونکہ ساتھی پھر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی وہاں بھی سواری ہے، وہاں بھی چل رہے ہیں، خانوادہ رسول اتنا اگر ان لوگوں میں حیا ہوتا، اگر وہ حلالی ہوتے تو کم از کم امام حسین تو چلو جی امام حسین کا سر مبارکہ تو وہاں ہے، مگر وہ ایسے ولد الزنا لعنتی اور ملعون اور حرام زادے تھے کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کوفہ کے بازاروں میں حضرت زینب گھوڑے پر سوار ہیں، حضور کی حضرت امام حسین کی جو ازواج مطہرات ساتھ ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور وہاں ان کا پروٹوکول نہیں ہے، پردے کا تصور نہیں ہے، ان کے لیے طہارت کا سامان نہیں کیا گیا۔ آج بھی دنیا میں جتنا تصور ہے ہسٹری کا، ہمارے کئی دوست یہ کہتے ہیں نہ پڑھا کریں، اس لیے کہتے ہیں کہ یاد رکھے دنیا بدلتی بدل جائے، کسی کے دل کو مسئلہ ہو تو ہوا کرے، مگر امام حسین کے بدلے میں اور امام حسین کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ قلبی کائنات کا بدبخت اور پلید ترین شخص تھا، آج بھی ہے، مرتے دم تک ہوگا۔ اس لیے کہ مجھے امام حسین کا وہ فکرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ امام حسین نے 3 دن چونکہ خطبات دیے، کربلا کی
سرزمین پر، اور امام حسین فرماتے ہیں وہ بھی کیوں نہ کہ میرے جیسا تجھ جیسے کی بائت کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے جیسا کہ یعنی حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحہ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ شہادت سے پہلے جسے جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے، جسے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین جب روتا ہے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ اولاد تو ضرور ہے مگر میرے بادشاہ فرمائیں کہ حسن و حسین کا کمال یہ ہے الحسین منی وانا منہ، دنیا کا ہر نواسا نانا سے اور دادا سے ہوتا ہے، مگر یہ کائنات کی واحد ہسٹری ہے جس میں حضور فرماتے ہیں حسین تو مجھ سے ہے ہی ہے، پر الحسین منی وانا منہ، اور میں محمد پھر حسین سے، جسے حضور ابھی شباب نہیں ہے اعلان یہ فرماتے ہیں کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا سردار ہے، جسے بچپن میں گفٹ کر دی، جس کا مطلب یہ ہے مر قربان جائیں یہ قافلہ مبارک چلتا ہے، امام حسین کا سر مبارکہ وہ نیزے پر ہے، کوفہ کی سرزمین سے چلتے ہوئے، اب نظام قدرت ہے، خودی بہت آگے تھا، یہ ایسا لعنتی شخص تھا کہ وہ آگے چلتے چلتے جب آگے آیا، آگے اب اللہ کی شان راہ تھا، وہ باہر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ سر ہے، کس کا؟ کہا بس یہ باقی تھے، پر اس عیسائی کو تو اندر سے وہ پیغام ملا تھا کہ آج عیسائی پھر اسے وہ ایمان ملنے والا تھا کہ وہ ان کلمہ گو سے شاید اسے اللہ آگے لے جانے والا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں، یہ کیا بات ہے؟ بتا سر کس کا ہے؟ کہا یہ سارا قافلہ ہے، اور یہ جو جتنے قافلہ والے ہیں انہوں نے یزید سے لڑائی کی ہے، جس کا وہ پھر کہتا ہے باغی، وہ عیسائی پادری کہتا ہے بابا یہ تو اپنی جگہ بات ہے، اب اس سر کا کوئی نام بھی تو ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، یہ حسین ہے۔ وہ کہتا ہے حسین نہ کہو، یوں کہو کہ یہ سر اس ہستی کا ہے جسے میرے آقا نے کہا تھا، جسے محمد عربی نے تمہارے رسول مکرم نے کہا کہ یہ سر وہ سر ہے کہ حضور نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ہاں کہا یہ حسین ہے، حسین بن علی کا سر ہے۔ وہ کہتا ہے سورج غروب ہونے والا ہے، ایک سودا کرتے ہیں، تو آگے بھی تو ٹھہرے گا، جنگ کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا، میری گزارش یہ ہے کہ یہ سر مجھے رات کے لیے دے۔ اب وہ چونکہ ناپاک تھا، اس کی زبان اسے وہ کچھ ہو چکا تھا، وہ کہتا ہے کہ ضرور دیتا ہوں، تو نے بھی کچھ نہ کچھ جمع پونجی رکھی ہوگی۔ عیسائی کے وہ پادری کہتے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے میرے پاس 10,000 درہم ہے جو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، میں نے اس کی دیکھ بھال بھی کرنا ہوتی ہے، میں نے اسے چلانا بھی ہوتا ہے، میں تجھے وہ ساری رقم دینے کو تیار ہوں، اس کے بدلے مجھے امام حسین کا سر مبارکہ ایک رات کے لیے دے دی۔ خودی علیحدہ تھا، اس نے کہا موج ہو گئی، یہ کیسا سر مبارکہ ہے کہ چلے دنیا میں تو دیکھا تھا، یہ جو کہتا تھا ہوتا ہے، یہ جس طرف اشارہ کرتا تھا وہاں اس کا امر مانا جاتا تھا، یہ کیفیت کیسی کیفیت ہے؟ ٹھیک ہے پیسے لے لیے، اب ہے ایمان اسے کہتے ہیں۔ اس نے امام حسین کی مبارک داڑھی کو صاف کیا، جو اس پر راستے کے اثرات تھے انہیں بھی صاف کیا، صاف کر کے رکھتا ہے، اپنی تسبیح و تحلیل میں لگ گیا۔ کوئی تہجد کا وقت تھا کہ اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدل گیا، اور اس روشنی میں وہ کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے علم تھا، اسی لیے تو میں نے غلامی کی ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے قربان کر دیا، اگر اور بھی کچھ ہوتا تو میں حسین کے قدموں پر نچھاور کر دیتا،
بادشاہ صرف گزارش یہ ہے میری یہ نیکی قبول کرے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں تیری نیکی کا اجر یہ ہے کہ تجھے اس نیکی کا بدلہ یہ دیتے ہیں، یہ قبول بھی کرتے ہیں، اور قبولیت کا اثر و بدلہ یہ ہے کہ تجھے آل محمد کا صدقہ ایمان بھی عطا کرتا۔ اب حاضرین محترم و مکرم، تھوڑا سا آپ کو پیچھے حضرت علی کا دور ہے۔ حضرت علی بادشاہ کے دور مبارکہ میں حضرت علی کے گھر ایک عورت کام کرتی ہے، بچپن میں آئی، جوانی کے قریب آ گئی۔ وہ جس طرح لوگ استادوں کے پاس یا پیروں کے پاس وہ شاگردی میں کہتی ہے حضور میں جانا چاہتی ہوں، میری شادی ہے، مالک کی شان کہ اس کی شادی ہو کر بھی ادھر ہی آنے والی ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں سلامتیاں دے، واپس بھیج دیا۔ جب وہ جانے لگی، امام حسن و حسین کے ساتھ کھیلی تھی، غلامی کی تھی۔ امام حسن سے کہتی ہے حضور آپ میرے بادشاہ ہیں، میرے پیر ہیں، اور میری اس پیری غلامی کا مطلب یہ ہے کہ میری شادی پر آئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں آ سکوں گا، ہاں اتنی ہے کہ دوسری کسی جگہ حضرت حسین ہیں، جا انہیں سلام کر، اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین تیری شادی پر آئیں گے۔ وہ دوڑی دوڑی گئی، حضور سلام ہے۔ حسین بادشاہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، حمیدہ جا خوش رہ، اللہ تیری شادی میں برکتیں عطا کرے، پر یاد رکھ تیری شادی پر نہ بادشاہ علی آئیں گے، تیری شادی پر نہ حسن بادشاہ آئیں گے، ہاں حسین وعدہ یہ کرتا ہے کہ میں تیری شادی کے بعد تیرے گھر تو آؤں گا پر تو پہچانے گی نہیں۔ وہ کہتی ہے حضور میرے لیے مر جانے کا مقام ہے، میں گلیوں کو معطر کر دوں گی، میں گلیوں میں خوشبوئیں لگا دیں گی، بادشاہ پائے تو صحیح، لوگ تو گھی کے چراغ جلاتے ہیں، میرے بادشاہ میں تیرے لیے اپنے دل کا خون پیش کروں گی، پر اپنے شیخ کو ناراض نہیں ہونے دوں گی۔ اب نظام قدرت حضرت حمیدہ کی شادی ہو گئی، وہ شادی کر کے آج بھی شام میں وہ ہے بازار حمیدیہ، وہاں تشریف فرما ہے۔ یہ قافلہ چل پڑا، قافلہ چلتے چلتے جب وہاں پہنچا، حضرت سیدہ زینب کے دوپٹے مبارکہ پر پتھر لگ لگ کے آج بھی پھٹ چکا ہے، شہزادی کے چہرے مبارکہ پر اثرات ہیں۔ میں تیری بات مانوں یا وہ تصورات میں کہ دنیا میں کوئی بندہ انکار تو کرے، میری اور آپ کی بیٹی ہو، کوئی بندہ اس کی توہین کرے، مجھے بندہ دکھا دے اس کا باپ بھی ہو وہ اس کا احترام کرے۔ کیا یزید اور یزیدی لشکر اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس خاندان کہ جنہیں میرا رب آسمان سے سلام بھیجتا ہے، جس خاندان کی صفتیں کرتا ہے، جن کی طہارت کے تذکرے کرتا ہے، آج ان کی شہزادیوں کا عدم یہ ہے۔ حضرت مخدومہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کوفہ سے چلی ہے، مجھے اور آپ کو موٹر سائیکل پر تھوڑا سا سفر کر کوفہ سے چلتے ہوئے کہاں شام ہے، شام تک کا تصور ہے، کہیں سے لائے تو صحیح، بی بی صاحبہ کے لیے غسل کا انتظام کیا گیا ہو، بی بی کے لیے کپڑوں کا انتظام، کہ حضور آپ ٹھیک ہے اختلاف تھا وہ معاملہ ہو گیا۔ حضرت مخدومہ کائنات جب اس چوک میں پہنچتی ہیں، اب اللہ کی شان ہے، وہاں کیفیت یہ ہے چونکہ لوگوں میں مشہور کر دیا گیا تھا باقی خاندان ہے۔ جب باقی لوگ پہنچ گئے، حضرت سیدہ زینب جب اس چوک میں پہنچی، اب کسی سے پوچھتی ہیں یہاں بی بی حمیدہ رہتی ہے، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ وہ بندہ کہتا ہے بی بی آپ کون ہیں، ہم خوش نہیں ہوتے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے نام کوئی چوکوں میں لے، اور وہ چوکوں میں نام لے کر انہیں نام سے بلائے۔ آپ نے کہا چپ ہو جا، اگر حمیدہ رہتی ہے تو جا اس کے پاس جا کے کہہ کہ تمہارے مہمان آئے ہیں۔ اور وہی حضرت حمیدہ وہاں تشریف فرما ہے، مگر علم نہیں ہے، آپ اپنا جو بارہ تھا وہاں سے اتری، لوگوں میں چادریں تقسیم کی، جب لوگوں میں خیرات بھی تقسیم کی، آگے اب پوری سی عورت ہے، آگے آ کے کہتی ہے بی بی آپ کون ہیں، آپ نے میرا نام لیا ہے، آپ کہتی ہیں حمیدہ تو نے تو علی کے گھر سے چلتے ہوئے کہا تھا بی بی میں تو اپنا خون پیش کروں گی، دیکھ تیرے
ساتھ وعدہ کیا تھا. ہم لجپال ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. حمیدہ تجھے یاد ہی نہیں رہا، دیکھ وہ جو سامنے سر رکھا ہے، جس حسین سے تو محبت کرتی تھی وہ حسین بن علی کا سر ہے. حمیدہ کام گئی، پریشان ہو گئی، حضور یہ کیا ہو گیا؟ کہا اسے چھوڑ، جس کے سامنے تو کہہ رہی ہے نا کہ ہمارا نام نہ لے، میں زینب بنت علی ہوں. حضرت حمیدہ تڑپ اٹھی. جب تڑپنے کی بات تھی حمیدہ نے آواز اٹھائی. آواز اٹھنے کی دیر تھی کہ بی بی حمیدہ کی آواز پر 500 کے قریب تلوار نکل آئی. جب تلواریں نکلی ان لوگوں نے مخالفت تھوڑی کر دی. بی بی زینب اپنے گھوڑے مبارک کا منہ مدینہ کے بادشاہ کی طرف کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ سائیوں والی تھی، یہ خاندان والی عورت ہے کہ جس کے آواز کے لیے 500 تلواریں اٹھی ہیں. مصطفیٰ تیری بیٹی کوفہ سے چلی ہے، کوفہ سے لے کر کربلا کی سرزمین سے لیتے ہوئے شام تک کا معاملہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کس سے کہوں، مگر یہ خاندان وہ خاندان ہے، یہ بادشاہت وہ بادشاہت ہے کہ حمیدہ کے لیے تلواریں نکلتے ہیں مگر محمد کی شہزادی ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، ننگے گھوڑے پر سوار ہے. ننگے گھوڑے پر سوار ہو کر حمیدہ سے کہتی ہے حمیدہ تو چپ ہو جا، یہ تیری تلواریں ہیں، یہ تیرا سامان ہے. ہم اس کی رضا میں اس انداز میں خوش ہیں کہ پھر دنیا بڑے امتحان دیتی ہے، ہم اس امتحان میں ہیں. خالق ضرور ہے پر خالق سے تعلق وہ ہے. خالق سے وعدہ کیا تھا تو دیتا جا، ہم دیتے جائیں گے. کائنات کا یہ واحد خاندان ہے جس نے 18 سالہ جوان بھی دیے ہیں، جس نے 20 سالہ قاسم بھی قربان کیے ہیں، جس نے علو محمد بھی قربان کیے ہیں، جس نے غازی جیسے وہ شاہ سوار بھی قربان کیے ہیں، جس نے سب کچھ قربان کیا ہے. پر سیدہ زینب نے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بھی کہا یزید اعلان یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ حکم بھی اللہ کا، اطاعت بھی اللہ کی، اطاعت بھی اس کے رسول کی، اطاعت بھی آل بیت رسول کی. یہ جان آنے جانے والی ہے، یہ آتی رہے جاتی رہے، پر ہمارا وہ مقدس خون ہے، یہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے. پر اس قربانی کا اثر یہ ہے ہم تیرے دربار میں بھی کھڑے ہو کر جس پر ختم کرتا ہوں کہ سیدہ زینب پھر یزید سے کہتی ہیں اور جلیا تیرے جیسا ہم جیسے لوگوں کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم صاحب قرآن ہیں، ہم صاحب محمد ہیں، ہم صاحب آل ہیں. ہمارا گھرانہ وہ ہے جو ہماری غلامی کرتا ہے، اس کے سر پر تاج سج جاتا ہے. لہذا آج بھی امر ہے، ضرورت ہے کہ غلامی اہل بیت کی ہے. جس نے آل محمد کی غلامی کی ہے رب محمد کی عزت و حرمت کی قسم ہے، وہ کل بھی آباد تھا، وہ آج بھی آباد ہے. اس کا دل کل بھی وہ اللہ کا ایسا تصور کرتا تھا، آج بھی ہے. اور جو یزید کے ہاں گیا نہ یزید بیچارہ اسے کچھ دے سکا نہ خود حاصل کر سکا، حتیٰ کہ حضور کا فرمانا مبارک شہادت کے بعد حضرت زین العابدین ہیں، زین العابدین کی شہادت کے بعد پھر امام باقر کا سلسلہ ہے، پھر جعفر صادق کا سلسلہ ہے. پوری کائنات کے علوم ملا دیے جائیں امام باقر کا مقابلہ نہیں. پوری دنیا کے علم مل جائے جعفر صادق کا مقابلہ نہیں. مگر میں بہت جتنا میں اسے فلٹر کر سکتا ہوں، مجھے ایک بندہ ایسا دکھا دے کہ جس بندے کا عالم یہ ہو کہ اس نے آل محمد کی غلامی نہ کی ہو، 10 صفحات بھی کہیں لکھ سکا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے رزلٹ جو بھی ہو، مرضی جو بھی ہو، تصور جو بھی ہو، مگر اس میں بدلتا ہے. جہاں غلامی مصطفیٰ آ گئی، غلامی
مصطفیٰ کی دلیل ہے اہل بیت سے تعلق ہونا، اس لیے کہ جن لوگوں کو حضور نے کندھوں پر سوار کیا ہے، جن کے لیے حضور نے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میں آپ یا منہاج القرآن کرتا ہے، نہیں، یاد رکھ لیں ذکر اہل بیت امام جعفر صادق تو ان کا گھر ہے، امام احمد بن حنبل نے کیا ہے، آپ کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے، ذکر اہل بیت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ذکر اہل بیت حتیٰ کہ یہ قربانی مانگتا ہے، امام مالک کی داڑھی مونڈی گئی، امام مالک کے بال مبارک کاٹ کر گدھے پر بٹھایا گیا، ہائے بادشاہ امام مالک تیرے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت سے یہ سر کر سکتا ہے، پر سن تیرے سننے کی دیر ہے، سر کر سکتا ہے پر زبان حق پر رہے گی، اور حق حسین کا نام۔ امام زین العابدین کا صدقہ احمد بن حنبل کو کوڑے لگتے ہیں، کیوں لگتے ہیں؟ صرف اس لیے لگتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حق صرف حسین ہے، حسین کی غلامی حق کا نام ہے۔ چلے پھر یہ تصور نہیں، یہ 1400 سال میں کبھی حضرت وہ ائمہ اربعہ کے بعد لوگ ایمان کی پہچان اور علامت یہ ہے، اہل بیت کا گمان جہاں بھی گیا وہاں ایمان آیا۔ یہ کوئی 20-25 سال ہمارے ہاں 60 سے لے کر 90 تک کچھ لوگوں کے فتوے تھے کہ اہل بیت کا تصور ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ فتوے بھی مٹ گئے، لوگ بھی مٹ گئے، الحمدللہ تعالی۔ اب پھر ذکر اہل بیت اہل سنت کے ہاں ناراض نہ ہو، اہل بیت کا ذکر کیا ہی اہل سنت نے ہے، کر ہی اہل سنت سکتے ہیں، ہمیشہ اہل سنت نے کیا ہے۔ اہل بیت کے لیے پہلا اجتماع کوفہ کی سرزمین پر جو ہوا ہے وہ اہل سنت کا ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں اپنے اجتماع جتنے ساتھی، ہماری 8ویں محفل تھی اتوار کے روز، اب یقین کیجیے اب نظام قدرت ہے، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ تشریف لائیں، محفل ہے، مگر آپ یقین کیجیے کہ کربلا کی محفل مسجد کی، پہلے فاتحہ میں کی، شادی واقع ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ایک ایسا اہل بیت کی کرامت ہے کہ میرے گمان اور سوچ سے بھی لوگ زیادہ تھے، اور جب بندہ میزبان ہوتا ہے مجھے خدشہ تھا کہ ہماری کوئی 800-900 کے قریب روٹی کا ایسٹیمیٹ ہے، ایسا نہ ہو اس میں پریشانی بن جائے۔ اب یقین کیجئے میرا ایک اندازہ ہے خواتین سمیت 500-600 کے قریب نفوس شامل تھے، میں قربان جائیں حسین تیری سخاوت پر لنگر بھی محفوظ تھا، روٹیاں بھی بحمد ہی تعالی، نہ بچوں نے آج تک ایسے کسی کو کھلایا ہے، نہ ہم دے کے بھیجتے ہیں، مگر سب کچھ کرنے کے باوجود جتنے ساتھی تشریف لائے دے تو نہیں سکتے، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، ہم مولود کعبہ مناتے ہیں، سب کو سلام ہے، میں جو کربلا کے لیے آتا ہے الحمدللہ جن ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا چودھری وسیم ہمایوں صاحب سمیت، اور جو ساتھی نہ ملے ان سب کا بھی انشاءاللہ فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے اوپر آپ کا احسان ہے، اگر زندگی نے وفا کی پھر کربلا کی محفل ہے، آپ تشریف لائیں، دل خوش ہوتا ہے، مگر دل اس انداز میں کہ کربلا کی محفل ہر سال ہمارے جو بچے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں بڑھتے دے، تعاون کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، ہم نے الحمدللہ تعالی سوائے بچوں کے کسی بڑے سے نہ اپیل کی ہے، بلکہ ہم تحصیلی صدر کو ملے، بھائی رانا محمد حسین صاحب ہیں، چودھری اعظم صاحب تشریف لائے، سب کو سلام کرتے ہوئے اللہ ان بچوں کو اللہ خیر و برکت دے، ان کا ایک جذبہ ہے۔ اب یقین کیجیے واحد محفل ہے جس میں نہیں کہتے ٹیلی فون کریں فنڈ تھوڑا ہوا، فنڈ کروائیں، فنڈ ہونے کے باوجود فنڈ بھی تھا، محفل بھی سج دج سے تھی، آپ میرے اکثریت نمازی بیٹھے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے بچوں کے فنڈ کے، کسی سے اپیل کی ہو، تعاون کیا ہو، یہ سب کیوں ہے؟ یہ ہر سال بڑھتا ہے، حالانکہ میں اپنے وعدے کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں کربلا کے پروگرام کی تکلیف ہوتی ہے، علماء کرام کو جانتا ہوں، مگر ان میں جرأت اس لیے نہیں کہ میں چلا جاتا ہوں۔ ہماری پہلی محفل تھی، ایک علامہ صاحب کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا،
آپ نہیں آ سکے تو تکلیف کیا ہے؟ اچھے آدمی ہیں، اس کے بعد الحمدللہ 7 سال گزر گئے، نہیں جرت ہوئی۔ اس دفعہ بھی ایک بندے کا ارادہ تھا مگر محمد والے محمد کی کرم نوازی ہے، جرت نہیں ہے۔ یہ محفل ہوگی، ہم انشاءاللہ مسجد سے باہر لے جائیں گے۔ 2 چک والے ساتھی ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے قائد ہیں، مگر ان کے فیضان کا صدقہ اگر 2 چک کی محفل میں 1200 لوگ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری محفل بھی منڈی کی بڑی محفل ہوگی، اور جس میں یہی خواہش ہے کہ خاندان مصطفیٰ اور حسین تیری قربانی، تیری محبت کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ گج بج کے کریں گے۔ اور یہ زندگی میں تو ساری دنیا کرتی ہے، آئیے محمد والے محمد سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایسا خاندان ہے، زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے خاندان سے محبت کر، جب نزع کا عالم ہوتا ہے آل محمد کی محبت اس وقت کام آتی۔ میں پھر اپنی بزم کے سارے بچوں اویس کرنی سمیت ان کی پوری بزم کو سلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ اس انداز میں انتسام و انصرام ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، آل محمد کی نوکری میں دوام اور استقامت عطا فرمائے، اور میرا مالک کرم یہ کرے آل محمد کی یہ نوکری مرتے دم تک دیتا رہے، اسی میں دوام اور استقامت ہو۔ وما علیہ